ساتھ ساتھ میرا ایک جو وینچر جو ابھی آپ لوگ بھی جس توسط سے بیٹھے ہوئے ہیں دیٹ از آئیڈیا فیکٹری، تو وہ میں نے اس وقت اسٹارٹ کر لیا تھا. تو آئیڈیا فیکٹری کے اندر میرے پروجیکٹس ہیں، جیسے دیر آر 2 اسٹریمس جو میں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے، فائر اینڈ آئس. تو آئس از آئیڈیل سینٹر آف انگلش، اور فائر از پیورلی جو انٹرپرینور فوسٹرنگ، انکیوبیٹنگ اینڈ ریسرچنگ انٹرپرینورشپ. سو میرے نزدیک یہ 3 پوائنٹ جو نا اس وقت جو میں کہوں تو ریسرچ، مارکیٹ ریسرچ، دین فوکس اینڈ پرسسٹنس، یہ 3 پوائنٹ ہمیشہ رہے ہیں اور ابھی بھی یوتھ یہی پرابلم کر رہی ہے، یہی مسٹیکس کر رہی ہے. اور یونیورسٹی انسٹیٹیوٹس میں جو انکیوبیشنس ہیں نا، انکیوبیشن سینٹر، وہ اگنائٹنگ پوائنٹ ہے، وہ ایک کہتے ہیں نا ایک چنگاری کا کام کریں گے. یہ چھوٹے لیول کے انکیوبیشن، چھوٹے لیول کے انسٹیٹیوشنل لیول، پھر یہ سپورٹ کریں گے این آئی سیز کو. اب ماشاء اللہ این آئی سیز پاکستان میں بہت ایکو سسٹم کی بات ہو رہی ہے، سارا ایک Assalamu alaikum everyone, welcome back to another episode of the North Shore Founders Show. Today we have a special guest with us. Incubation کی اگر بات کریں اینڈ انکیوبیشن ان راولپنڈی ان پاکستان کے جتنے بھی انسٹیٹیوشن لیول پہ انکیوبیشن کی بات کریں تو صرف ایک شخص کا نام آتا ہے، اور ہی از اے سیریل انٹرپرینور فرام فیکلٹی اینڈ آلسو فیکلٹی ممبر آف دی زیبسٹ. پلیز ویلکم مسٹر شاہد جہانگیر راجہ آن دی شو. سر ویلکم ٹو دی شو. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار سر اٹس بین پلیئر ٹو ہیونگ یو آن دی شو. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تو سر اسٹارٹ میں یہیں سے کروں گا کہ آپ کی کہانی آپ کی زبانی سمجھنی چاہیے. سو ہاؤ یو اسٹارٹ دس، لائک یہ جرنی آپ کی کیا ہے، اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں. چلیں پھر اس کو تھوڑا سا آرگنائز کر لیتے ہو. لیٹس اسٹارٹ وتھ مائی انٹروڈکشن، اور وہ پھر اس کو بھی تھوڑے سے کوشچنس میں اکیڈیمکلی، بیکاز آپ نے اب میرے اس میں ہی انٹروڈکشن میں بتا دیا. میں زیبس میں اس وقت جو ٹیم فیکلٹی میں پرمنٹ فیکلٹی ممبر ہوں. تو لیٹس اسٹارٹ وتھ دی اکیڈیمک سائڈ. میں ایم ایس سی انٹرپرینورشپ فرام یونیورسٹی آف ہڈرسفیلڈ انگلینڈ سے. اس سے پہلے میں نے ایم فل فرام اسلامک یونیورسٹی مینجمنٹ سائنسز ایم بی اے کیا ہوا. سو میری ساری کوالیفیکیشن جو ہے وہ مینجمنٹ سائنسز کی ہی ہے، اور ناؤ آئی پرسوئنگ دا پی ایچ ڈی ان انٹرپرینورشپ. اکیڈیمکس تو یہ ہو گیا. اس کے علاوہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی ٹریننگس ورک شاپس کی ہوئی ہیں، لیکن اس کو یہاں پہ مینشن کریں. ادر دین دیٹ اگر میں کہوں تو جابس وائز تو یونیلیورس کے ساتھ پاکستان میں کام کیا ہوا ہے. انگلینڈ میں نے کئی آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کیا ہے، پارٹ ٹائم بھی اور فل ٹائم بھی، لیکن اپنے بزنسز پہ زیادہ فوکس رہا ہوں. تو وہ ہم جب ایکسٹوس میں آئیں گے ڈیٹیل میں، بیکاز آئی ایم مور فوکس آن دا انٹرپرینورشپ سائڈ، تو ڈیفینیٹلی اس میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا. تو کئی جگہوں پہ کام کی ہے. تو پاکستان میں یونیلیور واز ون آف دیٹ. جب میں نے گریجویشن یہاں سے پوری کی اور پھر یونیلیور کے ساتھ، اور پھر میں انگلینڈ چلا گیا، اور پھر وہاں پہ میں نے کئی چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشن میں برٹش ورک اسٹورس، بریڈ فورڈ میں ایک کمپنی ہے ایکٹیو کلینز ان کے ساتھ. سو ایف آئی اسٹارٹ تو بہت زیادہ ہے. اچھا یہ تو ہو گیا ورک ایکسپیرینس. دین پاکستان میں ابھی دیکھا جائے تو میں ابھی زیبس کے ساتھ فیکلٹی میں، اور اس سے پہلے میں یونیورسٹی آف لاہور گجرات کیمپس کے ساتھ ایک ٹیچنگ فیکلٹی رہا. لیکن اس سے پہلے پھر اس کے ساتھ ساتھ اور اس سے پہلے بھی میرے اپنے ہی بزنسز رہے، وہ میں نیکسٹ والے انٹروڈکشن میں دیتا ہوں. اب اگر میں تیسری بات کروں اکیڈیمکس اور ورک ایکسپیرینس کے بعد، تو وہ میں ایونچرنگ کی بات کر رہے. تو اپنے جو میرے اسٹارٹ اپس رہے ہیں یا بزنسز رہے ہیں، تو گریجویشن کے بعد چلیں امیجیٹلی تو نہیں، لیکن انگلینڈ میں میں نے سالویج وہیکل کا کام کیا ہے، کیٹرنگ بزنس کیا ہے. دوز ور مائی، اور سالویج وہیکل ایسا بزنس تھا کہ میں نے وہاں پہ بہت سیکھا بھی، انویسٹ بھی کیا، ارننگ بھی کی. تو وہ بہت زیادہ. اس کے بعد جب پاکستان آیا تو آئے ہیڈ اے میرا جو بڑا بزنس رہا وہ ٹیچنگ لائن پہ بھی کام کر رہا تھا ویسٹنگ میں، لیکن آٹو ورک شاپ ٹوٹل آٹو کیئر کے نام سے میرا بڑا سیٹ اپ رہا، جو میں نے 7-8 سال تقریباً اکیڈیمکس میں فل ٹائم آنے سے پہلے وہ کرتا رہا. اور ساتھ ساتھ میرا ایک جو وینچر جو ابھی آپ لوگ
بھی جس تبصر سے بیٹھے ہوئے ہیں دیٹ از آئیڈیا فیکٹری. تو وہ میں نے اس وقت اسٹارٹ کر لیا تھا, لیکن وہ ذرا میسو ہو گیا کیونکہ ٹوٹل آٹو کیئر اس کو زیادہ ٹائم اور بیکاز ویمن سائیکالوجی ارننگ زیادہ ہو رہی تھی تو وہ اس کو زیادہ فوکس کیا. ناؤ ٹوٹل آٹو کیئر از بین سولڈ, اور میں اب ٹوٹلی جو اکیڈمکس کے ساتھ جو میں اپنا ایک وینچر جو ہے وہ آئیڈیا فیکٹری کو رن کر رہا ہوتا ہوں. بیکاز یو جسٹ سیٹ کہ سیریل انٹرپرینور ہوں, ملٹیپل بزنسز جانے ہوتے ہیں. تو آئیڈیا فیکٹری کے اندر میرے پروجیکٹس جیسے دیر آر 2 اسٹریمس جو میں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے, فائر اینڈ آئس. تو آئس از آئیڈیل سینٹر آف انگلش اور فائر از پیورلی یور انٹرپرینور فوسٹرنگ, انکیوبیٹنگ اینڈ ریسرچنگ انٹرپرینورشپ. تو اب اس میں میرے کوئی بھی نیا بزنس یا اسٹارٹ اپ یا کسی بھی آئیڈیا پہ میں جب خود کام کروں یا کسی کے ساتھ مل کے کروں یا ایز اے وی سی یا کسی کو بھی ایکسپورٹ کرتا ہوں, میں فائر کے انڈر اس کو لے کے آتا ہوں, فوسٹرنگ انٹرپرینورشپ. تو یہ 2 اسٹریمس ہیں جس میں میں فلی آکوپائڈ ہوتا ہوں. اور سمجھیں کہ دوسرا پیرالل جو ہے وہ اکیڈیمکس ہے. تو اکیڈیمکس ہی وہی بتایا کہ زیفس کے ساتھ آج کل وہ فل ڈائٹ فیکلٹی. تو دس از مائی کوئک انٹروڈکشن. سر پھر یہ سیریل انٹرپرینور یہ موٹیویشن کہاں سے آئی؟ لائک ایک بزنس بدل, چلو آج کل کے دور میں دیکھا جاتا ہے نا کہ ایک انسان نے ایک بزنس اسٹارٹ کیا تو وہ اسی کو کنٹینیو کر رہا ہے, لائک جمپنگ ان دا ڈفرنٹ ڈومینس اینڈ ورسٹائل ڈومین ایکسپیرینس آپ کے پاس بزنس کا. یہ سب موٹیویشن کہاں سے ملی اور یہ کرنے کا ارادہ کب سے کیا جی اب تو کرنا ہے, تو ہر فیلڈ میں جانا ہے اور بزنس ہی کرنا ہے ہر فیلڈ کے لحاظ سے. تو یہ ایک بڑی ہی یونیک اینڈ ڈفرنٹ چیز ہے آپ کے اندر. سر اوکے, اگر آپ اس کو کہتے ہو کہ بہت ساری فیلڈس میں آپ کے اینگل سے ٹھیک ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ لائف میں ایک دم سے چیز, جیسے آپ جتنے ینگ ہو آپ تو بھی بہت ساری چیزیں کلیئر نہیں. سو ڈیفینیٹلی جب میں آپ کی ایج میں تھا تو میں بھی ایکسپیریمنٹس کر رہا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹو گیٹ پرنس آف یور آئیڈیل, وہ اپنے اس کا آئیڈیل یو نیڈ ٹو کس لاٹ آف پرنسز, وہ کہتے ہیں فراگس. تو میں بھی ایکسپیریمنٹس کر رہا تھا. تو اب جا کے بڑا ریفائن ہو گیا. جیسے میں نے کہا آئیڈیا فیکٹری جو میرے, اگر میں یونیورسٹی کسی کے ساتھ بھی اگر اٹیچ ہوتا ہوں تو میرا آئیڈیا فیکٹری جو ہے اس کا وہ اس کے ساتھ اٹیچ. اب آئیڈیا فیکٹری کے اندر میں بالکل ریفائن ہو چکا ہوں. فائر اینڈ آئس یہ 2 اسٹریمز ہیں جس کے ساتھ میں چل رہا ہوں. کوئی بھی نیا پروجیکٹ, اب اس کے پیچھے کہ میں بہت سارے ایکسپیریمنٹس کرتا رہا کیونکہ اس وقت بہت ساری چیزیں کلیئر نہیں تھیں. اور لائف کے اس اسٹیج میں وہی بات کہ بہت ساری چیزیں آپ کو وقت کے ساتھ سیکھنے سے, ایکسپیرینس کرنے سے تب پتہ چلتے ہیں. تو میں کیا تھا کیا اس کے پیچھے میرا مائنڈ سیٹ ہے. میری ایک رول, میں جب یہاں سے پاکستان سے انگلینڈ گیا تو وہاں پہ جب مجھے وہ کہتے ہیں بائی پش بھی مجھے اپنا سروائیو بھی کرنا پڑا, تو میں نے بزنس چھوٹے چھوٹے رسک لیے. تو پھر اس چیز نے, پھر اس کے بعد ایم ایس سی انٹرپرینورشپ وہاں کی, تو پھر وہاں پہ اس انوائرمنٹ نے مجھے وہ اتنا ریفائن کر دیا کہ میں پیورلی جو ہے نا ٹیلی بزنسز کی طرف آ گیا. اور وہ میرا مائنڈ سیٹ بن گیا. اور مائنڈ سیٹ ایسا بنا کہ اب میں بیشک کسی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جیسے میں جاب کر رہا ہوں تو میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں, لیکن پیورلی ایسے کام کر رہا ہوں تو جیسے وہ میرا اپنا بزنس ہے. سو دیٹس وائی آئی کیٹیگرائز مائی سیلف, میں ایک انٹرپرینور ہو ورک فار سم باڈی ایلس بٹ بہیو لائک انٹرپرینور. تو شاید وقت بھی زیادہ دیتا ہوں, کام بھی زیادہ کرتا ہوں انہیں کے لیے, انسٹیٹیوٹس کے لیے ایز اے کنسلٹنٹ بھی کام کر رہا ہوتا ہوں. تو جس آرگنائزیشن کو جو سروس دے رہا ہوں تو وہ ایسے مائنڈ سیٹ کے ساتھ دے رہا ہوتا ہوں کہ وہ میرا اپنا بزنس ہے. تو اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب بھی کام کرو تو اچھا ہوتا ہے. تو اٹس آل اباؤٹ مائنڈ سیٹ. تو میں بھی بلکہ اپنی یوتھ کے ساتھ بھی آئیڈیا فیکٹری میں بھی جب بھی میں فوسٹنگ انٹرپرینورشپ میں کہیں بھی موٹیویشنل یا مینٹورشپ کر رہا ہوتا ہوں تو ان کو یہی بتا کہ آپ جو سوچ رہے ہوتے ہیں جس طرح سوچ رہے ہوتے ہیں دیٹ امپیکٹس آن یور ایکسیکیوشن آن یور ورکنگ. تو یہ ورک نے مجھے اس طرح بنا دیا ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ لوگ بھی اسی طرح جو چیز کہتے ہیں بہت ساری چیزیں ایکسپیریمنٹس کرو گے, جو چیز ریفائن آپ کو سمجھ آ جائے گی, جس کا ماڈل آپ کو سمجھ آ جائے گا, آپ اسی کو پھر اپنے لائف کے اسٹیج پہ لائک 40s میں جب 35-40s میں جاؤ گے تو آپ پھر اسی 1 یا 2 چیزوں کو لے کے چلو گے جو آپ کو بیسٹ ریٹرن دے رہے ہو. سو یہ ایکسپیریمنٹ سے ہوتا ہے. سو آپ کو تو لگ رہا ہے میں نے بہت کچھ کیا ہے, لیکن میں ابھی بھی فیل کرتا ہوں میں نے کچھ نہیں کیا, تو ابھی اور کرنا چاہتا ہوں. سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, انسان جتنا بھی کر لے تو لیٹس ٹرائی اندر تھنگ. انسان کو جمپ کرتا رہنا چاہیے نئی چیزوں میں سیکھنے کے لیے, کیونکہ نالج ہے نا آپ کی, کہتے ہیں نا کہ نالج کے بھی سیکھتے رہنا چاہیے بندے کو, نالج رکتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کوئی چیز جتنی بڑی چیزیں سیکھ لیں اسٹل یو ہیو نتھنگ ٹو لائک نالج آپ کے پاس. اگر کوئی وزم بندے کے پاس ہو تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ابھی بھی میں انکمپلیٹ ہوں, مجھے وہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے.
تو سر اسی سفر میں آپ کے ساتھ کئی واقعات ہوئے ہوں گے, کئی ایسے ایکسپیرینس اسٹوریز آپ کے پاس ہوں گی, کوئی ایسی فاؤنڈ اور ایک اچھی سی اسٹوری آپ کے ذہن میں ہو جو اچھی گزری ہو, ویسے پاکستان کی نا, وہ باہر کسی کنٹری میں ہو, تو آپ شیئر کرنا چاہیں. بہت ہے, لیکن ایک کہتے ہیں اسپونٹینیس ایک کویشچن کر, چلو میں ایک بتاتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ میرا ایک بزنس ٹوٹل آٹو کیئر رہا. تو ٹوٹل آٹو کیئر ہوا جب میں انگلینڈ سے واپس آیا اور اپنے آپ کو مصروف کرنے کی کوشش کر رہا تھا, تو میں کچھ انویسٹمنٹس پراپرٹی میں کر رہا تھا, اور ساتھ ہی میں نے ایک یہ والا آئیڈیل آٹو موبائل اور اس کے بعد پھر ٹوٹل آٹو کیئر ایکسپیریمنٹ کیا. آئیڈیل واز فار مائی بردر اینڈ ٹوٹل آٹو کیئر جو ہے پیورلی میرا تھا. اب اس میں ایک وقت ایسا آیا کہ جو آپ نے کہا نا کہ ایسی چیز جو آپ کو یاد رہ گئی ہو, تو وہ ہوگا مجھے فوراً سے جو یاد آئی کہ اسٹارٹ میں بہت ساری ہرڈلز آتی ہیں. تو مجھے بھی فیملی کی طرف سے, یعنی فادر کی طرف سے نا رجسٹ ہوتا تھا کہ یار شاید کیا تم انگلینڈ سے پڑھ کے آئے ہو اور ورک شاپ کھول لی ہے. وہ ایک جو فیملی کا ہوتا ہے, تو اتنے پڑھے لکھے ہو, تمہیں ساتھ پیرالل جو ہے نا, میں وزٹنگ میں جاتا تھا تو سوٹ شوٹ پہننا, ٹائی شائی پہننا, بڑے اچھے کپڑے پہننا, اور ورک شاپ میں پتہ ہے آپ کو پھر مطلب رف اینڈ ٹف ہوتا ہے. تو جانے کی اور آنے کی ٹائمنگ ہی کوئی نہیں ورک شاپ میں, کبھی رات کو 2-3 بجے جا رہا ہوں آ رہا ہوں. یہ اپنا جب بزنس ہو تو بہت سارا ٹائم دینا. تو ابو کی خواہش ہوتی تھی کہ میں پیورلی نا جاب سائٹ پہ آ جاؤں, کیونکہ میرے پاس پیرالل میں پیورلی, وہ کہتے کہ ٹیچنگ فیکلٹی میں آ جائے یہ تو میرے یعنی بڑا وہ سکوں, جیسے یار فادر کو مدر کو ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے. تو ان کے نزدیک یہ تھا کہ ابھی بھی اسٹرگلنگ, وہ کہتے ہیں بزنس میں ہے لیکن رف اینڈ ٹف ہے, نہیں یار مزہ نہیں آ یہ. وہ ان کی خواہش تھی کہ میں اپنا ایک نا وہ کہہ رہے کہ جاب میں, وہ اسکول والی جاب میں آ جاؤں. اچھا کرتا رہا, میں کنٹینیو کرتا رہا. تو یہ کوئی بات ہے تقریباً 3 یا 4 سال کے بعد فادر اس وقت تک جاب کر رہے تھے ڈائریکٹر لیول پہ, اور ان کی بھی ریٹائرمنٹ ہو گئی. تو اٹ واز اے ٹائم آف لائف آفٹر 1 year آف ہز ریٹائرمنٹ. تو میرے اس وقت پیرانٹ ٹوٹل آٹو کی تقریباً 3-4 سال ہو گئے تھے. تو مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد, لیکن ایک دفعہ وہ آئے اور ریٹائرمنٹ کے اپنے بعد, اور مجھے آ کے نا میرے آفس میں بیٹھے ہوئے مجھے کہتے شاید بیٹا ایسا کرنا, کیونکہ اس وقت دیکھو میرا ٹوٹل آٹو کیئر ٹوٹل اس میں میرا ویژن تھا, میرا آنٹرپرینور ٹوٹل سروسز میں ایک جگہ دے رہا تھا. میکینیکل, ڈینٹنگ, پینٹنگ, ٹائر, پوزیشن, ایکٹیکل, ساری سروسز ایک ہی جگہ پہ, ایک ہی ورک شاپ. تو آنٹرپرینور اس میں یہ تھا. تو بابا آئے تو انہوں نے کہا کہ بیٹھے تھے اس کے بعد نا کہتے اچھا یار تم نے نا یہاں پہ میں نے نوٹ کیا تمہارے پاس اب بیٹری نہیں ہے. اور یہ بات کافی پرانی ہے, 8-10 سال پرانی ہے. اس وقت تو الیکٹریسٹی کے بہت مسائل ہوتے تھے, تو بیٹریز اور یہ UPS گھروں میں بھی گاڑیوں میں بھی بڑا یوز ہے. تمہارے پاس نا یہ سیٹ اپ نہیں ہے, اور اگر تمہیں پیسے چاہیے ہو نا تو مجھے بتانا. اچھا یہ جب انہوں نے کہا نا تو دیکھو آپ کو ہی میں یہ کون سی بڑی بات ہے, نہیں میرے لیے بہت بڑی بات, کیونکہ اس وقت یعنی آپ کو فادر جو اس وقت اسٹارٹ میں اتنا سپورٹ نہیں کرتے تھے, اور ایک دم آ کے, کیونکہ میں انڈیپینڈنٹ اس وقت بھی تھا, بہت سارا کچھ اپنا ہی میں چلاتا, اپنی انویسٹمنٹ باہر سے آیا ہوتا, پیسے تھے میرے پاس, سارا کچھ چلا رہا تھا. تو ان کا یہ کہنا میرے لیے ایک انڈورسمنٹ تھی, ایک سمجھ لیں کہ میرے لیے اکنالجمنٹ تھی کہ ان کی آئیز میں اب میں ان کی نظر میں ایک بزنس مین بن گیا تھا. اور میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ ناؤ مائی فادر ہی ریکگنائز می دیٹ ناؤ آئی ایم. تو ان کا یہ میرے لیے آفر کرنا کہ تمہیں پیسے چاہیے ہو تو اپنا اس پروجیکٹ میں اسی کے اندر تمہیں بیٹریز والا, حالانکہ اس سے پہلے بیٹریز میں کر چکا تھا, وہاں پہ وہ چلی نہیں اس لیے, لیکن اب ہم آؤٹ سورس کر لیتے تھے, پھر زیادہ مارجن تھی, اس لیے ہم دوسری طرف ہماری مین جو تھا میکینیکل اور اور چیزوں میں باڈی شاپ میں زیادہ ایکسپرٹیز تھی, تو ہم اسی کو سروسز میں دے رہے تھے, تو میکینیکل میں. تو میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ وہی بات جو ہم آج یہ اکیڈیمکس میں بھی بتا رہے ہوتے ہیں, بکس میں بھی بچوں کو, کہ وقت لگتا ہے کسی چیز کو پروو کرنے. تو وہی فادر جو پہلے خوش نہیں تھے, تو اگر وہ اتنی بڑی بات اگر کہہ رہے ہیں تو میرے لیے بہت بڑی. تو دیٹ واز ون آف دی ٹیلنٹ والے میں ایک واقعہ ہے جو مجھے کہیں دفعہ بتاتے ہوئے میں خود رو بھی پڑتا ہوں کہ میں خود کچھ نہیں تھا, لیکن وقت نے پھر اتنا اسٹرانگ اتنی چیز ہوئی کہ وہی جو اس پہ بلیو نہیں کرتے تھے وہ آ کے میرے پاس, کہ وہ فادر ہے لیکن پھر بھی ان کو شاید تھا کہ بچہ ہے یا اپنا ہے, لیکن پاکستان کا انوائرمنٹ باہر سے آیا تو یہ نہیں کر سکے گا, لیکن پروو کیا. اور وہ ان کی وہ آفر کہ میرے تمہیں پیسے چاہیے تو مجھ سے لے لو, تو میری بہت بڑی بات.
ایگزیکٹلی دس از این انٹرسٹنگ اسٹوری. بہت ہی فادر کا ایک چیز کہنا نا, اسٹارٹنگ میں نے صرف دیکھا ہے ود ان پاکستان. سر جتنے بھی ہم انٹرپرینورس بنتے ہیں, جرنی اسٹارٹ کرتے ہیں, پہلا بیریئر فیملی کی طرف سے آتا ہے. یہ انوائرمنٹ سب سے کلوز جو ہے نا, دوست, فیملی, ریلیٹیو, بلکہ ہم وہ کہتے ہیں کہ 3 F جو ہے نا وہ آپ کے بہت کلوز سورس ہیں آپ کے فنڈنگ کے. اچھا 3 F, فیملی, فرینڈس, فولز. They are always around you. صحیح. They have money but they don't know where to invest. تو اس میں میں نئی یوتھ کو کہتا ہوں کہ آپ کا آئیڈیا, آپ کا تجسس, آپ میں اگر اسکل ہے نا ان سے پیسہ نکلوانے کی, تو ان کے بھلے کا بھی سوچو. یہ فولز ہے, آپ یہ مطلب یہ نہیں فولز ہیں, پیسہ ان کے پاس ہے لیکن وہ آپ سے زیادہ اچھا نہیں سوچ سکتے. دیٹ از دا وے. تو آپ ان کو پچ کرو ایز اے وینچر کیپٹلسٹ, اور پھر آپ ان کو انویسٹمنٹ کراؤ, ان کا بھی فائدہ, ان کو بھی ریٹرن کرو, اپنا بھی فائدہ. لیکن فیملی اینڈ فرینڈس دے آر دا مین سورس. اور جو بندہ فیملی اینڈ فرینڈس سے انویسٹمنٹ, دیکھیے بینک کے پاس جاتے ہیں نا, بینک آپ کو پیسہ دے نہیں. ہمارا ایک کلچر ہے, بینک اسی کو پیسہ دیتا ہے جس کے پاس ہوتا ہے, وہ پلیج کرتا ہے یہ. ہاں, اس سے پہلے جو چیز بھول جاتے ہیں وہ 3 F ہیں, فیملی, فرینڈس اینڈ فولز. فیملی اور فرینڈس کو سب سے پہلے ٹرائی کرو. آپ کو اسٹارٹ اپ میں مائکرو بزنس کی بات کرتا ہوں, اسمال کی بات کرتا ہوں, اس کے لیے آپ کو زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں تو کہتا ہوں کہ آپ وداؤٹ منی ایسے ماڈلس پہ کام کرو کہ پیسے کی ضرورت ہی نہ پڑے. کس طرح وہ ہم ایک اور کہتے ہیں ہماری اور ڈیپتھ میں انٹرپرینیورشپ میں, میں تو اسی طرح سے میں اسمال سے اور کی طرف لے کے چلتا ہوں. تو ہمارا انوائرمنٹ واقعی ڈسکریجنگ تھا, اب کم ہوا ہے, ابھی بھی ہے, لیکن انشاءاللہ ان فیوچر بہتر ہوتا ہے. بہتر. صحیح جی سر, یہ بہتر ہونا بھی چاہیے کیونکہ آج کل پاکستان کے اکانومی کے حالات بھی آپ کے سامنے, ٹھیک ہے, باقی چیزیں 100 چیزیں اور آ جاتی ہیں اس میں. تو وینچرز ہمارے جو اسٹارٹ اپس ہیں, یہ سب چیزیں ہیں, دیز آر دی بیسک نیڈس سنبھلنے کے جو ہم کریں گے, اینڈ دین اٹ ول اوبویسلی کنٹریبیوٹ دی اکانومی آف پاکستان, اپنے بنا ملک کا بھی ملک کا بنا. بولیے سر. اسی کے ساتھ آپ اگر میں بات کروں آپ کے اپنے اسٹارٹ اپ کی, آئیڈیا فیکٹری کی, آپ نے تھوڑا سا انٹروڈکشن تو دے دیا. آئی ول لائک کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ویئر وی اسٹارٹ دس تھنگ. بیسکلی آپ کو کیا کنسلٹنسیز بھی کرتے رہے, مینٹورنگ بھی کرتے رہے, تو کیا یہ مینٹورنگ کرنے سے ہی کوئی آپ کی موٹیویشن بنی اس کی طرف آنے کی, یا کیا وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ آپ کا بنا آئیڈیا فیکٹری کو اسٹارٹ کرنے؟ حالانکہ آپ پہلے کئی بزنس کر رہے ہیں, یو ڈونٹ نیڈ ٹو اسٹارٹ انادر وینچر, بٹ دین یو ڈیسائڈیڈ کہ نہیں یار ایک آئیڈیا فیکٹری بھی ہونا چاہیے. اوکے, دیکھو ہر ایک کی لائف میں کوئی اسٹیجز آتی ہیں. تو مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, میں بہت سناتا ہوں, تو آج بھی وہ کہتے ہیں کہ فطور ہوتا ہے ہر عمر میں جدا جدا, صحیح, کھلونا, عشق, پیسہ اور پھر خدا. تو یہ 4 سٹیجز جو ہے نا, کھلونا, عشق, پیسہ اور خدا, پھر خدا. تو ہر ایک کی لائف, تو میری جو لائف کا جو سٹیج ہے نا وہ ہے کہ میں ریٹرننگ کی طرف بہت اب کام کرتا ہوں. تو سوسائٹی نے دیکھیں, حالات واقعات نے, اللہ نے جو مجھے دیا, جو بنایا, تو مجھے شکر بھی ادا کرنا ہے. تو آئیڈیا فیکٹری از اوریجنیٹڈ فرام دیٹ سائڈ کہ میرے اندر, میری گرومنگ کے اندر, میرے فادر کی تعلیم کے اندر یہ چیز رہی کہ آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچو. ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ دوسروں کے اچھا سوچو کہ خدا آپ کے لیے اچھی چیزیں کریٹ کر دے. تو آئیڈیا فیکٹری واز اوریجنیٹڈ فرام دیئر. میں جب انگلینڈ سے پڑھ کے آیا نا, تو ساتھ ایک میرا تھا کہ یار میں اگر آج اتنا اچھا بول سکتا ہوں, سوچ سکتا ہوں, تو میں پاکستان, یہاں کی تعلیم, یونیورسٹیز, فادر, کلچر کس نے دیا؟ ٹھیک ہے, اس میں بہت ساری جو انپٹ ہے وہ انگلینڈ بیسڈ ہے, لیکن ایون دو آئی نیڈ ٹو آئی ہیو ٹو ریٹرن اٹ بیک, مجھے سوسائٹی کو واپس کرنا ہے. تو آئیڈیا فیکٹری واز اوریجنیٹڈ فرام دیئر. اب یہ نہیں کہ میں صرف اس میں ریٹرننگ کر رہا ہوتا ہوں, میں اس سے ارننگ, میرا مین وہاں پہ ارننگ ہے. کیا ہے, میں کنسلٹنٹ, ایز اے کنسلٹنٹ کن آرگنائزیشنس کو آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ میں کام کرتا ہوں. میرے اب جیسے آئس ہے, آئس از پیورلی میرا اپنا بزنس ہے, اور وہی سروس میں فائر میں, فوسٹرنگ میں میں کیا کر رہا ہوں, لوگوں کو سیل کرتا ہوں. آئیڈیا فیکٹری کے انڈر پلیٹ فارم کے میں کی ایجوکیشنل سیکٹر کو جو امیگریشن یا اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے جو آرگنائزیشنس ہیں ان کے اسٹوڈنٹ یہ سارے پورے کا پورا ڈپارٹمنٹ بنا کے دیتا ہوں. اور پھر آئس کو جیسے آئیڈیل سینٹر آف انگلش ہے, تو یہ پورے کے پوری وہ سروسز کو رینڈر کرتی ہے کہ آپ کو اگر پروفیشنسی ٹیسٹ, آئلس ہے, ٹافل ہے, PTE ہے, ان چیزوں پہ, یا تو انگلش پروفیشنسی ہے, اس میں اگر آپ کو ہیلپ چاہیے تو یو کین ٹیک دا سروسز آف آئس. آپ باقی کیس
کہ جو ہوتا ہے اسٹوڈنٹ ویزا یا امیگریشن, اس پہ آپ کانسنٹریٹ کریں. یہ والا جو سیکٹر ہے آپ آئس کو آئیڈیا فیکٹری کو دے دیں, ہم آپ کے ساتھ کولیب میں آ جاتے ہیں. اینڈ آئی ایم ڈوئنگ دا سیم تھنگ. آئس میرا پیورلی اپنا بزنس ہے اور وہی سروس ہم باہر بھی دیتے ہیں. اف سم تھنگ اسٹارٹس ہوئی, کوئی نیا پروجیکٹ اسٹارٹ ہوتا ہے تو وہ آئیڈیا فیکٹری کے ہمارے فوسٹرنگ انٹرپرینورشپ کے اندر ہوتا ہے. جیسے ابھی کہہ لیں وہ آئس کے اندر بھی جا سکتا تھا, لیکن میں نے اس کو فوسٹرنگ FI فوسٹرنگ انکیوبیٹنگ اینڈ ریسرچنگ انٹرپرینورشپ. تو فوسٹرنگ انٹرپرینورشپ اس میں انکریج ہمارا ایک انٹرنیشنل اسکالرشپ ایوینیو ایک میں راست کھولنے لگا ہوں, یا بالکل اسٹارٹ اپ میں میرا ابھی وہ اسٹارٹ اپ کہ 6 اسکالرشپس آپ کو کرنی ہے تو آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ آ جائیں. آپ کو پتہ ہے لوگ, کیونکہ میں ہیلتھ سینٹر ہوں, ایجوکیشنل سائڈ کا, تو یہ اپرچونیٹی کہاں سے نہیں. تو وین یو آر ایکسپیریمنٹنگ یا ڈوئنگ سروسز, تو آپ کسی کو دیکھو, آپ آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ کسی کے پاس جب تک 70 to 80 lakhs یا 1 crore نہیں ہے وہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے, یا ایٹ لیسٹ 30 to 50 lakh اس کو دینا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن دیر آر لاٹ آف پاپولیشن ان پاکستان جو اس کیٹیگری میں, بٹ دے ہیو ایجوکیٹ, دے نو. سو پاکستان میں وہی ریٹرننگ کے لیے جب بات آتی ہے تو میں کیوں نہ ایک ایسا ایونیو اوپن کر دوں کہ جس میں نالج ایونیو مجھے پتہ ہے, شاید آپ یا آپ جیسے کئی اسٹوڈنٹس کو نہیں پتہ, ان کے پاس نالج ہے, چیزیں ہیں, لیکن اس کو چینلائز نہیں کر پا رہے. تو وہ اسکالرشپ ایونیو, وہ میں ایک ایسا پروڈکٹ لا رہا ہوں, بالکل لانچ ہو چکا ہے سمجھے, لیکن اس کو ہم نے ابھی مارکیٹ میں اس کا مارکیٹ نہیں کیا. تو یہ ہمارا فوسٹنگ فوسٹنگ انٹرپرینورشپ نئی چیز آئی. سو آئس از مائی لائف ناؤ, اور سوری آئیڈیا فیکٹریز از مائی لائف. سو فائر اینڈ آئس یہ دونوں نیچر کے وہ پروڈکٹ ہیں جن کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں. اسی کے اندر بہت سارے اور پروڈکٹس ہیں جو آتے رہیں گے, اور آپ لوگ مجھے کئی چیزوں پہ دیکھ ہی رہے ہو. اور اس میں موسٹلی جو پروجیکٹس ہیں وہ میں کوشش کرتا ہوں یوتھ کے ساتھ مل کے کروں, کیونکہ آپ ان لوگوں کے بغیر ہم ایکٹیو ٹیم. سر بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان میں اسکالرشپ کا رجحان لانا یا ایک ایزی وے پرووائڈ کرنا یہ ایک بہت نیسیسٹی ہے ایسا من ہے. سو دیٹ اسٹریٹ. سر آئیڈیا فیکٹری کے اندر ہی نا میں نے ایک چیز اور نوٹس کی تھی, آپ لوگوں کا ایک سلوگن ہے اسمال از دا نیو بگ. سو اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے. اوکے, انٹرسٹنگ. چلیں یہ اس کا مطلب ریسرچ کر کے آئے. بالکل یہ سلوگن ایسا ہے جس پہ میں بڑا بلیو کرتا ہوں, اور میرے خیال میں آپ جیسے جو یوتھ ہے اس کے لیے یہ سب سے بیسک اسٹیپ ہے. انفارچونیٹلی ہمارے انوائرمنٹ میں یا یونیورسٹیز میں انسٹیٹیوٹس میں ہم لوگ جب آپ کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں ایک جو کلچر بنا ہوا ہے, جب ہم بزنس اسٹوڈنٹس کو بھی یا آپ کو, تو آپ اسٹارٹ کرو تو بڑا لش پش والا ہو, فینٹیسائز ہو. میں اس کے اگینسٹ ہوں, ایسا نہیں ہوتا. جب آپ ریئل لائف میں جاتے ہو تو چیزوں کو آپ کو جو اسٹارٹ کرنا چاہیے, مائی تھیولوجی اسمال از اے نیو بگ. اب دور چلا گیا ہے کہ آپ چھوٹا اسٹارٹ کرو, اسمال از اے نیو بگ. اور وقت کے ساتھ وہ چیز آپ جب کرنا شروع کرتے ہو تو آپ کو وہ لرننگ, ارننگ اور آپ کو اتنا ریفائن کر دیتا ہے کہ وہی بزنس پہلے آپ نے 1-2 بندوں سے شروع کیا, ایک ٹیم سے یا خود سے شروع کیا, فری لانسنگ میں جیسے لوگ کرتے ہیں, اینڈ وقت کے ساتھ دیکھے 2 سے 4, 4 سے 6 اور 6 سے 10 اور اینڈ موو آن. تو دس از آل اباؤٹ دیٹ, اسمال از اے نیو بگ. چھوٹے سے اسٹارٹ کرو اور اپنا. یہ میری تھیولوجی ہے اور میں اس پہ بہت اسٹرانگ بلیو کرتا ہوں کہ ہماری یوتھ کو میں ہمیشہ کہتا ہوں اسمال از اے نیو بگ سلوگن پہ آئیڈیا فیکٹری انکریج کرتی ہے. ایٹ لیسٹ اور نہیں تو آپ کم از کم اپنے آپ سے شروع کریں. فری لانسنگ از ون آف ایگزامپل جو ہمارے یہاں دیکھیں ای کامرس میں یا کچھ بھی یہاں بچے جو کر رہے ہیں یا یوتھ آپ کریں, تو فری لانسنگ میں یو ڈونٹ نیڈ اینی باڈی, یو نیڈ یور سیلف. آپ کو اپنا آپ چاہیے, آپ وہاں سے اسٹارٹ کرو اور پھر 1, 2 and 2, 4 and 4 and 8. تو اسمال از اے نیو بگ فرام دیئر, کہ چھوٹے سے اسٹارٹ کرو پر اپنا کرو, فوراً کرو, اور دیکھنا انشاءاللہ وقت کے ساتھ وہ اتنا بڑا ہو جائے گا, یعنی آپ کا وہ وینچر, وہ اسٹارٹ اپ, کہ پھر آپ کو ٹیم اور پھر لوگ, اور وہی اگلا پوائنٹ ہے کہ جتنے لوگ آپ جوڑتے جاؤ گے انشاءاللہ آپ کا دوسروں کا بڑا کرو گے, آپ کا اپنا بڑھاؤ. سر ایگزیکٹلی آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن سر اس سفر میں نا اب ہم بیسک اسمال بھی اسٹارٹ کیوں نہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اوبیسلی ایک انسان ہے جو نئی ایک دفعہ نیا اسٹارٹ کرنا ہے تو وہ مسٹیکس کرے گا, 100 طرح کی مسٹیکس کرے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واٹ آر دی کامن مسٹیکس اسٹوڈنٹس کین ڈو ان دس فیلڈ جب بھی وہ جمپ کرتے ہیں انٹرپرینورشپ کے اندر, یا کوئی بھی اپنا نیا وینچر اسٹارٹ کرتے ہیں, بیشک اسمال ہو, بیشک وہ ایون کہ کوئی لوکل چیئر لگانے یا کوئی ایسی چیز اسٹال لگا کے چیزیں بیچنا شروع کر رہے ہیں, یہ کوئی
تو وہ کامن مسٹیکس کون سی ہیں جو وہ کرتے ہیں موسٹلی؟ وہ پہلے بھی وہی تھی، آج بھی وہی، اور مجھے تو لگتا ہے اگلے 10-20 سال ہی تو اس لیے اٹس اے ویری یونیک اور جنرل کوشچن ہے کہ ایک جو مسٹیک ہم نے خود دیکھی، جیسے میں آپ کو ٹوٹل آٹو کیئر کی کور تو ریسرچ نہیں کی تھی، ڈیپ ریسرچ نہیں کی تھی جب وہ اسٹارٹ کیا. اور اسی طرح ابھی بھی کوئی ہم جب کرتے ہیں بزنس تو میں نے دیکھا ہے اسٹارٹ اپ میں موسٹلی اسٹوڈنٹس یوتھ جو ہے، اسٹوڈنٹ کا بھی کو یوتھ کو، تو جو مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں نا وہ یہ کہ ریسرچ نہیں کرتے. ایگزسٹنگ مارکیٹ کو اسٹڈی کر کے آؤ، تب جب آپ اپنے اسٹارٹ اپ کے نئے ماڈل کے ساتھ آؤ گے نا وہ اچھا بنے گا. ورنہ آپ ریپلیکیٹ کرو، آپ وہی چیز دوبارہ کرو گے تو ایگزسٹنگ مارکیٹ آلریڈی بہت زیادہ سیچوریٹیڈ ہے، کسٹمر وہی ہے. تو کسٹمر آپ کے پاس تب آئے گا جب آپ کے ماڈل کے اندر، آپ کے بزنس کے اندر، آپ کے آئیڈیا اندر سم تھنگ یونیک، سم تھنگ ایڈیشنل، سم تھنگ ویلیو ایڈیشنل ہو. تو ریسرچ نہ ہونا، دیٹ از ون فیکٹر. دوسرا فوکس، جو ہمیشہ یوتھ کے ساتھ رہے گا اور ہوتا ہے، یہ مائنڈ سیٹ کی گیم ہے. تو ابھی آپ نے کہا نا آپ ایک ایکسپیریمنٹس وہ فوکس نہیں کر، اب میں فوکسڈ ہو گیا ہوں. اب میں صرف آئیڈیا فیکٹری کو کام کر رہا ہوتا ہوں. آئیڈیا فیکٹری میں فائر اور آئس. اب کون سی چیز، کوئی نئی چیز بھی آتی ہے تو وہ کس کے انڈر آئے گی، وہ ریلیونٹ ہے تو میں رکھتا ہوں، ورنہ وہ اپرچونیٹی میرے لیے. فوکس مسنگ پوائنٹ ہے، ہماری یوتھ فوکس نہیں کرتے. اور اس کو وہ رچرڈ برینسن ہے، ورجن اٹلانٹک اور ورجن گروپ آف اس کا CEO برٹش، تو وہ کہتا تھا کہ opportunities comes in your life like you are standing on a bus stop. But you need to ride on that bus which takes you to your destination. ہر بس پہ آپ نے نہیں بیٹھنا، اس بس پہ بیٹھنا ہے جو آپ کو اپنے ڈیسٹینیشن. میرے لیے جو آئیڈیاز، اپرچونیٹیز، دیکھو جہاں پرابلم ہے وہاں اپرچونیٹیز، تو میرے لیے ہر وقت اپرچونیٹیز نکلتی رہتی ہیں، کیونکہ الحمدللہ بدل کہنا چاہیے، لیکن پاکستان از فل آف پرابلمس بٹ اٹس آل اباؤٹ میتھڈ، اٹس فل آف اپرچونیٹیز. تو اس کو دیکھنے کا نظریہ ہے. تو ہمارے ہاں اپرچونیٹیز بہت ہیں کیونکہ پرابلمس بہت ہیں، لیکن ہم فوکس نہیں کر پاتے. اسٹوڈنٹس کو، یوتھ کو یہ چاہیے کہ پہلے ریسرچ کریں، پھر کون سی چیز ان کے دل کے ساتھ، انٹرسٹ کے ساتھ ہے اس کو لیں، فوکس ہو جائیں. اور تیسرا پوائنٹ، میں نے ایک آرٹیکل بھی اس پہ بھی لکھا، پرسسٹنس. تو چھوڑنا نہیں، پھر اس کو چھوڑا. مائٹ بی دیٹ آئیڈیا، دیٹ اسٹارٹ اپ جو آپ کا ہے اس کو 5 سال چاہیے، 2 سال چاہیے، اور آپ نے ابھی شروع کیا اور 2 مہینے میں نہیں مزہ نہیں. کیوں ایڈزن نہیں آ رہا؟ فوکس نہیں. اور اس کو میں پرسسٹنس چاہیے، آپ کو اس میں زیادہ انرجی چاہیے، زیادہ ٹائم چاہیے. پرسسٹنس ہاؤ لانگ یو کین، سو وہ دے گا. سو میرے نزدیک یہ 3 پوائنٹ جو ہے اس وقت میں کہوں تو ریسرچ، مارکیٹ ریسرچ، دین فوکس اینڈ پرسسٹنس. یہ 3 پوائنٹ ہمیشہ رہے ہیں اور ابھی بھی یوتھ یہی پرابلم کر رہی ہے، یہی مسٹیکس کر رہی ہے، اور یہی حرض ہے. اور یہی کہ ایک اسٹارٹ کیا پھر وہ لاس کر دیا. کیوں؟ فوکس نہیں ہے، پرسسٹنس نہیں. اور ریسرچ تو ٹھیک ہوئی، دیکھا دیکھی میں شروع کر، بھائی ارسل نے شروع کیا، بڑا زبردست، بڑا خوش ہے یار، بڑے پیسے کما رہا ہے، تو میں بھی شروع کر دیتا ہوں. اور پھر پہلے دیکھ تو لو کیا اس کا کوشچن ہے، یا کیا وہ آپ کی پرسنالٹی یا آپ کی لائکنگ ہی ہے کہ نہیں. فوکس کر پاؤ گے، پرسسٹنس کر پاؤ گے، دین. سو سر میرا اس ویک سوال ہے، جس میں بیٹھے سوچ رہا تھا کہ نا اب آج کا جو رجحان ہے پاکستان میں اسٹارٹ اپس کا، وہ یہ ہے کہ آپ کوئی نیا اسٹارٹ اپ شروع کرو، کوئی نیا آئیڈیا لے کے آؤ یا کوئی پرانا آئیڈیا کو ریفائن کر کے پیش کرو. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں نا لوکل مارکیٹ، تو وہاں پہ پہلے کچھ ایسے ایگزسٹنگ سولوشنس موجود ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اگر ایک سولوشن سے میری کیا مراد ہے، ایک سافٹ ویئر ایجنسی ہے، وہ پہلے سے موجود ہے، لوکل مارکیٹ نہیں ٹارگیٹ کریں گے. اب اگر وہ اسٹارٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کہیں نہ کہیں لوکل مارکیٹ میں فٹ ہو جائیں گے، یہاں سے آپ کو ارننگ کا چانس جلدی آ سکتا ہے. لیکن اب آپ کو کوئی نیا آئیڈیا لے کے آ رہے ہیں، کوئی نئی چیز پاکستان میں ہے ہی نہیں، وہ لے کے آ رہے ہیں، یا کوئی پرانی چیز کو نیا کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو پروسیجر سے بدلنا پڑے گا، پراپر اس کو پہلے لانچ کرنا، آپ گین گیم ریڈی کرنا. پھر تو یہ ان دونوں میں بتائیں کہ ان دونوں میں سے بہتر کون سا ہے. ایک اگر وہ ایگزسٹنگ سولوشن کی چلا جاتا ہے تو اس کا ایک ارننگ پوائنٹ جلدی آ جاتا ہے کہ وہ پتہ نہیں گھر والا کا پریشر نہیں ہوتا ہے کہ آپ بھائی وہ پھر تم کما کے لیا، ٹھیک ہے، تو ایک وہ پوائنٹ بھی آ جاتا ہے کہ وہاں سے وہ ارننگ تو کر لے گا، لیکن وہ جو نئی چیز ہے وہ آنی بھی ضروری ہے. تو اب ان دونوں کو چیز کو ہم کیسے کریں؟ اوکے، یہ ہم جیسے بھی تھے پہلے بھی کہا بزنس ماڈلز ہے یہ، اور یہ دونوں بزنس ماڈلز دونوں ڈفرینٹ کیٹیگریز کے لیے.
اب ہم بڑے فوکس ہو گئے ہیں. آپ کا جو کویشچن ہے نا کہ جو اسٹارٹ اپ اسٹیج پہ جو انٹرپرینورس یوتھ آ رہی ہے وہ کس ماڈل کو آپٹ کرے, کون سے اسٹارٹ کرے. دیکھو ایک چیز اس کے اندر رپورٹ ایڈ کر دیتا ہوں. میں ایک بہت بڑی چیز پہ انکریج کر رہا ہوتا ہوں فوسٹرنگ انٹرپرینورشپ یا آئیڈیا فیکٹری میں. جب کوئی بھی چیز نہیں ہر چیز ایگزسٹنگ سے نہیں بنتی ہے. جس کی ایگزامپل دیتا ہوں, اوبر, کریم, یہ نہیں تو نہیں ہے. ٹیکسی ہے نا, پہلے نہیں تھی, اس کا نیا ورژن ویلیو ایڈیشن آ گئی, کنوینئنس آ گئی, اس میں بہت تھیوری ہم بہت سی چیزیں بات کر سکتے. سیم گوز ٹو مینی ادر تھنگس کہ ایک ہر چیز وہی, ہر چیز ہماری پہلے بھی تھی, اس کا نیا ورژن آ گیا. کوئی بھی چیز نہیں. ہاں بالکل نئی چیز جو آتی ہے جیسے واٹس ایپ, ٹھیک ہے, یہ اب دوسرے ماڈل ہے جس کو آپ نے کہا کہ اس میں انٹر ہونے کا اور ایگزسٹنگ مارکیٹ میں انٹر ہونے کا دونوں اسٹارٹ اپس ہے. اب وہ اسٹارٹ اپ جو پاکستان میں زیادہ تر 99+% ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ ایگزسٹنگ ہے. اس کا نیا ورژن, وہ اس کا فارمولا پلس صرف یہ ہے, ایگزسٹنگ, ریسرچ, فوکس پلس ویلیو ایڈیشن. آپ کا بزنس ناٹ سو فارمل کیا ہے, پوڈ کاسٹ تھوڑی ہے آلریڈی, لیکن اسی کے اندر آپ آ رہے ہو تو واٹ از اسپیشل ان یور پوڈ کاسٹ, وائی پیپل دے کم ٹو ناٹ سو فار انسٹیڈ آف سم بڈی ایلس. دیکھیں آپ کی وہی بات کہ وہ آپ کی کوئی نہ کوئی اسپیشلائزیشن ہے نا, اسپیشلائزیشن, اور پھر اس کے اندر ویلیو ایڈیشن آپ نے وہ ایسی کی کہ وہ انہیں لوگوں کے لیے, اس مارکیٹ کے لیے اور پھر ادرس کے لیے. سو ایگزسٹنگ مارکیٹ میں انٹر ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ ویلیو ایڈیشن صحیح ان سے بہتر کرو. ادروائز آپ کے کمپیٹیٹر کے پاس چلا جائے گا کسٹمر وہی ہے, بیس وہی ہے, جس کا پاپولیشن وہی ہے, یوتھ وہی, جس نے وہ دیکھنی ہے پوڈ کاسٹ, ٹھیک ہے. اوکے دین نیکسٹ, اگر آپ ان فیملیز میں سے ہیں who are well sound and وہی بات کہ they have money, so why not آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کے چیزیں اپنے پاکستان میں لے کے آئے. اس کے ماڈل زیادہ رسکی ہے. آپ کو برانڈ بنانا, فرنچائز لینا, لائسنسنگ لینا, وہ بڑے نیکسٹ لیول کی چیز ہے. لیکن دیٹ از ناٹ ایون, کہتے ہیں امپاسبل نہیں, پاسبل ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اسٹارٹ شوڈ بی اسمال. آپ کو پہلے ایگزسٹنگ مارکیٹ کو کرو, پھر اس کے بعد نہ اس طرف بھی آ جانا. لیکن اگر آپ کی پستی جسے کہتے ہو کہ آلریڈی یو ہیو اے اسٹرینتھ اور آپ کے پاس پیسہ ہے, ویل آف ہو, تو آپ ایکسپیریمنٹ کرو, کیوں نہیں. ہم اکیڈیمکس میں یہ کہتے ہیں بورن انٹرنیشنل. جو بعض انٹرپرینور ایسے پیدا ہوتے ہیں جو ڈومیسٹک مارکیٹ میں آئیڈیا کا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے اسٹارٹ ہی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہوتا ہے. تو وائی ناٹ. تو اس کے لیے پھر تھوڑا سی ڈفرنٹ ٹیکنیک ہے, اس کے لیے پھر کہتے ہیں ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ. اور ہے تو مائنڈ سیٹ انٹرپرینورشپ کا, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے میں نے انٹرنیشنل کلائنٹ کو اور ڈومیسٹک دونوں کو یا صرف انٹرنیشنل کو ہی سرو کر رہا ہے. تو پھر بات کہ اس کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے, اس کے ماڈل کے لیے پھر اس کو ڈفرینٹ ٹولس یا تھوڑے سے ہائی لیول کی اپروچ چاہیے ہوتی. سر بالکل ایسے ہی آپ کی ڈسکشن ایسی میرے مائنڈ میں کوشچن بار بار میں آ رہی ہیں. ضرور سر. اچھا ایک ایسا ہے نا کہ پاکستان میں انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ یونیکارنس بن گئے ہیں جو اسٹارٹ اپ شروع ہوئے تھے اینڈ ناؤ دے آر دی یونیکارنس. اور ان پاکستان دیکھا جائے تو بہت کم ہمیں ایسے کمپنیز ملتی ہیں, اسٹارٹ اپس ملتے ہیں یونیکارن بن رہے تھے. تو یونیکارن کیسے بنا جائے کہ اس کے لیے ہمارے پاس کیا چیزیں ہونا ضروری ہے. تو یہ کیسے پاکستان میں ہم یونیکارنس کو لاسٹ بنا سکتے ہیں یا بن سکتے ہیں, کیسے گرو کریں. اوکے اصل اس میں جو میری دیکھو ابھی تک کہتے ہیں میرا بھی آنسر میرے اپنے نالج ایکسپیرینس, میرے نزدیک پاکستان میں یونیکارنس بن رہے ہیں. ہاں وہ سامنے نہیں آ رہے, اس کی وجہ ہمارا ایکو سسٹم ہے. تو آئیڈیا فیکٹری از ون کنٹریبیوٹر, اور میں اس میں بہت زیادہ یہاں پہ امفسائز کروں گا, اور آپ کے توسط سے اپنے ہی پوڈ کاسٹ میں یہ اور یا ان چیزوں میں امفسائز کر رہا ہوں. جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں کہا, یونیورسٹیز میں انسٹیٹیوٹس کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں. اور یونیورسٹی انسٹیٹیوٹس میں جو انکیوبیشن سینٹر وہ اگنائٹنگ پوائنٹ ہے, وہ ایک کہتے ہیں ایک چنگاری کا کام کریں گے. اب وہاں پہ ان انکیوبیشن کا ہونا اور ان میں ان لوگوں کا ہونا جو اس کو چلا رہے, they should be the best people یا ون آف دا بیسٹ پیپل, تاکہ وہاں پہ اسٹارٹ اپس آئے اور پھر آگے کام کو زیادہ سے زیادہ اسٹارٹ اپ آئے. اور دوسرے اینڈ پہ یہ ہو کہ ایکو سسٹم کے اندر ان اسٹارٹ اپس کو ویدر دے اسٹارٹ اپ یا اس لیول پہ چلے جائے کہ وہ اچھا اسٹارٹ اپ ہے, یونیکارن ہے, تو اس کو پھر ایز اے ایگزمپلری پاکستان کی آئیڈینٹی بننا چاہیے. اب یہ کام کس کا ہے؟ یہ انکیوبیشنس کا نہیں ہے, یہ کام ہے NICs کا, نیشنل انکیوبیشن سینٹرز. یہ
اب یہ اس لیول پہ جائے اور پھر وہاں پہ یعنی یہ چھوٹے لیول کی انکیوبیشن, چھوٹے لیول کے انسٹیٹیوشنل لیول, پھر یہ سپورٹ کریں گے این آئی سیز کو. ماشاء اللہ این آئی سیز پاکستان میں بہت ایکو سسٹم کی بات ہو رہی ہے, سارا این ٹی سی کو سپورٹ کرے اور کرنا بھی چاہیے. اور پھر اس کا اسٹرکچر ایسا ہونا چاہیے جیسے آپ نے کہا یس دس از ٹرو کہ میں ٹاپ 20 اسلام آباد کے آلموسٹ بہت انکیوبیشن سینٹر کو بہت کلوزلی مانیٹر کر رہا ہوتا ہوں, دیکھ رہا ہوتا ہوں نیٹ ورک. کیوں میرا شوق بھی ہے اور کام ہی کر رہا ہے. آئیڈیا فیکٹری کام ہی فوسٹرنگ انٹرپرینرشپ کی یوتھ کے ساتھ کام کر رہی تھی, انہیں کو مینٹورنگ کر رہی ہوتی ہے, اور وہیں سے ہمارا وہ کہتے ہیں سیدھی سی بات ہے ہمارا ماڈل ہی ایسا ہے کہ وہیں سے یوتھ ہمیں اپروچ کرتی ہے اور وہی ہمارا کلائنٹ بھی ہوتا ہے بہت سارے پروڈکٹس میں. تو میرے نزدیک جو وہاں سے یونیکورن بن سکتے ہیں اور بن جاتے ہیں ہمیں ان کو ڈفرینٹ لیول پہ لے کے جانا چاہیے. اب اس کا پلیٹ فارم ابھی تک میرے خیال میں ہمارے ہاں نہیں ہوا, لیکن این آئی سیز اینڈ ڈفرینٹ پلیٹ فارمس جہاں پہ ہم انہیں یونیکورنس کو آئیکونک طریقے سے پریزنٹ کر سکتے کرنا چاہیے. تو وہ کہیں نہ کہیں ہمارے وہی بات آپ کے کوشچن سے ایک سجیشن ہے کہ ہمارے ایکو سسٹم کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ پاکستان کی آئیڈینٹی جتنی ہماری صاف کہتے ہیں انٹرنیشنلی غلط ہو چکی ہے یا وہ بیڈ امپیکٹ کی طرف ہے, تو ان کے تھرو انٹرپرینرشپ کے تھرو ہم کر سکتے. اور انٹرنیشنلی ہم بہت کام کر رہے ہیں اپنے سبق میں جو جہاں پہ ہے اس کو کرنا بھی چاہیے اور کر بھی رہا ہے. اور ہم بھی وہی کر رہے ہیں کہ ہم اسی چیز سے کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے, اس ہارٹ نہیں ہے کہ حالات نہیں ٹھیک ہے. انٹرپرینور یہ نہیں دیکھتا, وہ کہتا ہے وٹ ایور دا سچویشن وٹ ایور دا ٹائم از دیٹ از بیسٹ فار می اینڈ آئی ہیو اے اسٹرانگ بلیف. اور آپ لوگوں کو بھی ہم یہی انکریج کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی ٹائم کوئی بھی وقت کوئی بھی حالات آئیڈیل نہیں ہوتے, جو ہوتا ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے, انہیں کو لینے چل رہا ہے. سو ان شاء اللہ آپ کے کوشچن کا ٹوٹلی کہ ہمارے ایکو سسٹم میں اس چیز کی کمی ہے, لیکن اس کو کہیں نہ کہیں میں بھی ایڈریس کروں گا اور کہیں نہ کہیں ہوتا ہوں تو. اور ایکو سسٹم کے اندر یونیکورنس کو لانا چاہیے. جیسے انڈیا یا ہم کہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی بہت سارے کنٹریز اپنے یونیکورنس کو بہت اوپر, اور یہی وہ انٹرپرینورشپ کو کہتے ہیں نا انکریج کرنے کی ایک کہتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ کس لوگ کیا کیا. تو دیر آر مینی نیمس جو ابھی میں شاید نام, لیکن بہت سارے ایسے. ہمارے یونیورسٹی کا ایک بہت اچھا ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کو 2003 میں اسٹارٹ اپ کا انٹرنیشنل یو ایس اے میں ہوا, تو وہ ہماری یونیورسٹی کا ایلومنائی ہے ایگزیکٹو اسٹوڈنٹس کا. تو دے آر دا یونیکورنس فار اس, وائی ناٹ. تو ہمیں آپ لوگوں کو کرنا چاہیے, کہتے ہیں ان کو اور زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کی اپنی انکریجمنٹ بھی ہو. ان کو اب انکریجمنٹ کی کیا ضرورت جو اتنا بڑے لیول پہ جا سکتے ہیں, لیکن پھر بھی دوسروں کے لیے یوتھ کے لیے آپ جیسے یوتھ ہے آپ جیسے اسٹوڈنٹ ہیں تو ایگزیکٹلی سر, اٹس آل اباؤٹ دیٹ. سر اسی وجہ سے میرا اب پڑھ رہا ہے. تو کرتے ہیں آخری کوشچن یہی ہوگا کہ اب دیکھا جائے نا آئی ایم فرام دی کمپیوٹنگ بیک گراؤنڈ سے, میں ٹیکنیکل سائڈ میں اچھا ہو سکتا ہوں ٹھیک ہے, لیکن جو سائڈ آتی ہے نا مارکیٹنگ کی بزنس کی, میں بھی ایم بی کے نیٹ. تو یہ جو گیپ ہے بزنس مارکیٹنگ سائڈ اینڈ کمپیوٹنگ سائڈ, اس کو مرچ کرنا کسی طریقے سے یا پھر ایسا ان کو ایک پیج پہ لا کے ان دونوں کمیونٹیز کو ملا کے ایک اسٹارٹ اپ کریٹ کرنا, سو دیٹ جو چیز ٹیکنیکل سائڈ میں بن رہی ہے وہ مارکیٹنگ سائڈ سے یا بزنس سائڈ سے پروموٹ کریں گی. اس کے حوالے سے سکتے ہیں کہ یہ کیسے کریں, دو کمیونٹی ڈفرینٹ جو ایک دہانے پہ چیزیں کھڑی ان کو ایک ساتھ لانا کیسے. اچھا یہ ارسن آپ کو میں بتاؤں بھی اکیڈیمکس میں ہوں تو اس کو اس اینگل سے بھی کہوں گا اور جنرل سینس میں بھی ٹھیک ہے, اور اس کو ریپ اپ کرتے ہوئے یہ چیز یونیورسٹیز بھی ریئلائز کر چکی کہ جیسے آپ لوگ کمپیوٹر سائنس کے ہیں, میں مینجمنٹ سائنس کا ہوں, تو آپ کی آپ کا ناٹ سو فارمل از اے اسٹارٹ اپ فرام دی ایج یونیورسٹی, مجھے پتہ ہے آپ کے بارے میں. تو ایج یونیورسٹی کے اندر میں جاتا رہتا ہوں اور انٹرپرینرشپ کو آپ کے کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ آپ سے جو ایگزیکٹو ٹیم ہے جو اکیڈیمک سائڈ, اور وہ ایئر یونیورسٹی کا ایک آسم ڈپارٹمنٹ جو ہے ایئر یونیورسٹی مینجمنٹ سائڈ سے جو ہے 2-3 سال پہلے ان کی یہی ایگزیکٹلی تھیولوجی تھی کہ فائنل پروجیکٹ اور فائنل پروجیکٹ فرام دا مینجمنٹ اینڈ ان کو کولیب کروایا. دا ریزن پروڈکٹ ڈیولپ آپ کی سائڈ, آئیڈیا اور پروڈکٹ آپ کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن آپ لوگوں میں وہ اسکلز یا وہ چیزیں ڈیفیشنسی ہے کہ اس کو سیل اینڈ مارکیٹنگ کی سائڈ, تو یہاں پہ ان لوگوں کو کولیب کروایا جائے. اور دیکھا جائے تو کوئی بھی اسٹارٹ اپ ہے وہ اسی چیز پہ چل. میرا اگر ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو میں ٹیکنیکل ٹیم ہائر کروں گا. میرا اگر میں مینجمنٹ اور اس چیز میں
گڈ ون. تو میری وہ اسٹرینتھس ہے, تو ہونا تو آئیڈیلی یہ چاہیے. اب جا کے یونیورسٹیز نے یہ ریئلائز کیا انسٹیٹیوٹس نے کہ وی نیڈ اے کولیبریشن. اب ان کی کولیب سے ہی کام چلے گا. اب یہ نسک میں بھی میں آئی وینٹ دیئر اینڈ آئی ہیو سین. اب وہاں پہ بھی ان کے ایک اسکول ہے, اس میں ان کے جو ڈین تھے انہوں نے ایک سیشن میں نے کروایا, تو وہاں پہ میں بھی تھا اور انہوں نے وہ بلکہ لیڈ کر رہا تھا. انہوں نے کہا کہ پروڈکٹس جو بنتے ہیں وہ ہمارے ٹیکنیکل سائڈ کے ہوتے ہیں, انجینئرس تھے وہ. ابھی سول انجینئرنگ اور ان کے تھے میکینیکل انجینئر, ایس سی ایم ای ان کا ڈپارٹمنٹ ہے, ان کا نائس ڈپارٹمنٹ ہے, ان کے اسکولز ہیں. تو آپ دیکھیں یہ جو پروڈکٹس ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ ان کا جو میکینیکل اینڈ کیمیکل ایس سی ایم ای ان کا جو ڈپارٹمنٹ, تو وہ وہاں سے نئے نئے کیمیکلز اور میکینیکل سائڈ کے وہ لوگ پروڈکٹ بناتے ہیں. ان کو سیل کون کرتا ہے؟ ان کا کولیب ہونا چاہیے. ریئلائز یہ بھی کر چکے ہیں, لیکن جتنی جلدی اس کو ایگزیکیوٹ کرے وہ فائدہ ہوتا ہے. اگر نہیں کریں گے تو بائک جب وہ جائیں گے, انہوں نے اپنے اسٹارٹ اپ کرنا ہے یا بزنس کرنا ہے, یا کسی کمپنی میں بھی جائیں گے, تو یہ ٹیکنیکل سائڈ پہ ہائر ہو جائیں گے, دوسرے لوگ بزنس سائڈ پہ ہائر ہو جائیں گے. تو ہم کہتے ہیں ہائر کیوں ہوتے ہو؟ اپنا اسٹارٹ لائیں, وہ نو ایپ کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے کام کرو. ضرور اکانومی پہ برڈن بننا ہے, اسٹارٹ اپ کرو نا. اور اسٹارٹ اپ کے لیے وہ این آئی سیز اور پھر انکیوبیشنس. اگر یونیورسٹیز آپ کے کوشچن کے اندر ہی میں ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں, وہ کوشچن کا آنسر میں نے کوشش کی ہے, بٹ انکیوبیشنس آر دا مین سورس جو ہمارے انسٹیٹیوشنل لیول پہ فوسٹرنگ انٹرپرینیورشپ میں بہت بڑا ریڑھ کی ہڈی کا کام دے سکتے ہیں. الٹیمیٹلی وہی چیز کہ اس کے پیچھے جو وہاں پہ رائٹ پیپلز بڑھنا اور ان کو وہی اسکلس ہو کہ وہ اسٹارٹ اپس کو ہیلپ کر سکو. سو آئی ہیو سین لاٹ آف یونیورسٹیز ناؤ اراؤنڈ ان اسلام آباد, جہاں پہ کوشش وہ کر رہے ہیں کہ اچھے لوگ وہاں پہ یہ رسپانسبلٹیز پر کو دی جائے, اور جتنا اچھا بندہ ہوگا یونیورسٹی کا ہی نام ہوگا. اسٹارٹ اپس ہوں گے, وہ کمپٹیشنس میں جائیں گے. یونیورسٹی رینکنگ جتنا بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ ان کا ایک مقصد ہے کہ نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں, وہ یہ لانگ ٹرم پروجیکٹس ہے, لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے, آپ کریں دیکھیے کیا ہوتا ہے. اور کمنگ بیک ٹو دا سیم کویسچن, یس یہ جو چیز ہے کہ یہ اسکل بیسڈ چیزیں آپ ٹیکنیکل سائڈ پہ ہو, بعد میں ڈگری کے بعد آپ یہ ایکوائر بھی کر سکتے ہیں. آپ ٹریننگز لے لو, ورک شاپس لے لو. مجھے آپ کہنا نہیں چاہیے انسٹیٹیوشن لیول پہ ہو, لیکن اب دور صرف اسکلز کا ہو گیا ہے. آپ کے پاس مارکیٹنگ کی اسکل آپ کو سیکھنی ہے, 3 مہینے 1 مہینے 6 مہینے, زیادہ سے زیادہ سال نہیں لیے, کوئی کورس کر لو, سرٹیفکیٹ کر لو, ڈپلوما کر لو, اور وہاں پہ آپ کو ایسی چیزیں مل جائیں گی آپ کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. یو ڈونٹ نیڈ دیٹ. سو جو آپ نے ڈگری لے لی ہے دیٹ از مور دین اٹ. اب آپ ٹریننگس لے لو وہ والی جہاں پہ آپ اپنی ڈیفیشنسی دیتے ہو. میں اگر آپ جیسے آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہو, سو وین یو آر سیٹنگ اپ دس سڈن, میں نے آپ سے کتنی چیزیں سیکھی. تو اس لیے نہیں کہ میں کروں گا, اس لیے کہ مجھے نالج ہونا ہے. ہاں ہو سکتا ہے کہ میرے اندر کوئی ابھی وہ اسٹیج پہ اگر ہوتا میں, تو میں یہ چیز کرنی ہوتی تو پھر میں اور ڈیپلی اس کو اسٹڈی کرتا, پھر سیکھتا. اس کے لیے مجھے جہاں بھی جانا پڑتا, انسٹیٹیوٹ جانا پڑتا, وہ 6 مہینے 3 مہینے کا مجھے اندر وہ کورس کرنا پڑتا, میں ضرور کرتا, بیکاز اٹس ورتھ اٹ, کیونکہ اس نے میری لیول کو ہائی کرنا ہے. آئی ہوپ آئی آنسر سر ایگزیکٹلی ویری کلیئر نو. اور یہ چیز نیسیسٹی بھی بن گئی ہے, ضرورت بھی بن گئی ہے, اور کمپلیٹ کرنی بھی چاہیے. فوکس ہو گئی ان شاء اللہ ہم ایز سون ایز پاسبل ان ماڈلس کو اپلائی کرتے امپلیمنٹ کر دیں, سو دیٹ کی جو گیپس ہیں ایک ڈفرنٹ ڈومینس کے اندر ہم کور کر سکیں. اینڈ تھینک یو سو مچ مسٹر شاہد فار جوائننگ اس ٹوڈے. اٹس اے ویری گڈ سیشن. آلویز ویل. سر بہت انجوائے کیا میں نے, اونیسٹلی لرننگ کے وائز بھی, نالج وائز بھی. تو یہ کافی اچھا سیشن رہا, اینڈ ہوپس ہو کہ ہماری لسنرس کو بھی یہ بہت پسند آئے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ ٹوڈے, اینڈ اسٹے ٹیونڈ فار دی نیکسٹ ایپیسوڈ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. اللہ حافظ.